4 مئی 1799 سرنگا پٹنم کے قلعے کی دیواروں پر توپوں کی گونج تھی۔ انگریزی فوج قلعے کے دروازوں کے اندر داخل ہو رہی تھی اور قلعے کے ایک کونے میں وہ شیر میسور یعنی کہ ٹیپو سلطان اپنی تلوار تھامے ہوئے دشمن کے سامنے سینہ تانے ہوئے کھڑا تھا۔ جب غداروں نے کہا سلطان بھاگ جائیے تو شیر نے للکار کر کہا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور وہ آخری دم تک لڑتے رہے۔ لیکن آج ہم بھول گئے کہ وہ کون تھے جس کی موت پر برطانیہ نے جشن منایا۔ یہ ہے اس بہادر کی کہانی جسے تاریخ نے تو زندہ رکھا مگر ہم نے بھلا دیا۔ تو آئیے اس تاریخ کو تازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں محمد قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں مصباحی نیٹ ورک۔ دوستو، اولیاء مقبول جان صاحب نے 2014 میں ایک مضمون لکھا تھا جس کا عنوان تھا تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی۔ اس میں اولیاء مقبول جان صاحب نے اسکاٹ لینڈ کے دارالحکومت میں واقع ایک میوزیم کا ذکر کیا تھا جس میں ٹیپو سلطان کی تلواریں، چادریں اور دیگر چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ اولیاء مقبول جان صاحب کہتے ہیں میں حیران تھا یہ سامان بر صغیر سے یہاں کیوں لایا گیا۔ پھر کہتے ہیں دراصل اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹیپو سلطان کو جس فوج نے شہید کیا تھا اس کے کمانڈر کا تعلق اسکاٹ لینڈ کے دارالحکومت سے تھا۔ اس شخص کا نام ڈیوڈ تھا۔ یہ 1757 میں ایک تاجر کے گھر پیدا ہوا۔ اس نے 1772 میں فوج میں کمیشن حاصل کی اور 1779 میں اسے کیپٹن کی حیثیت سے ہندوستان بھیج دیا گیا۔ اس نے کرنل بیری کی سربراہی میں ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی شاہ سے جنگ لڑی۔ اس جنگ میں انگریزوں کو بری طرح شکست ہوئی، ان کی اکثریت ماری گئی۔ جو فوج بچی ہوئی تھی وہ قیدی بنا لی گئی۔ ڈیوڈ بھی شدید زخمی ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اسے بھی قیدی بنا لیا گیا۔ اس نے 4 سال قید کاٹی، پھر آزاد ہو کر انگلستان پہنچا تو اسے لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی اور پھر 1790 میں اسے دوبارہ ہندوستان بھیج دیا گیا۔ یہاں اس نے ٹیپو سلطان کے ساتھ بہت سی جنگیں لڑی۔ آخری جنگ میں 50,000 سپاہیوں نے حصہ لیا۔ برطانوی فوج کے سپاہی 26,000 تھے جبکہ ٹیپو سلطان کے ساتھ 30,000 سپاہی تھے۔ جب میر صادق کی غداری کی وجہ سے برطانوی فوج قلعے کے اندر کھلے ہوئے دروازوں سے داخل ہوئی تو ٹیپو سلطان کے ساتھ لڑنے والے فرانسیسی سپاہیوں نے اسے خفیہ راستے سے بھاگ جانے کا مشورہ دیا تو اس پر ٹیپو سلطان نے اپنا تاریخی جملہ کہا اور انہوں نے کہا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ 4 مئی 1799 تھا۔ اسی دن ٹیپو سلطان کو شہید کیا گیا اور اسی شام ٹیپو سلطان کو دفن کر دیا گیا۔ اولیاء صاحب کہتے ہیں ٹیپو سلطان کے نایاب اور قیمتی چیزوں کے ساتھ ایک تحریر تھی جس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے کہ ٹیپو سلطان ہندوستان میں برطانیہ کے فائدے کے لیے اتنا بڑا خطرہ ثابت ہوا تھا کہ اس کی موت کی وجہ سے برطانیہ میں انٹرنیشنل لیول پر جشن منایا گیا۔ اور آگے اولیاء صاحب کہتے ہیں کہ آج ہماری نسل نے اپنی تاریخ کو اس قدر بھلا دیا ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ ان کے آباء و اجداد اس جرأت و بہادری کی پیکر ہوا کرتے تھے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ جو قوم برطانیہ میں لکھی ہوئی نظموں اور کتابوں کو پڑھ کر جوان ہو رہی ہو اسے کیا خبر کہ اس کا ایک ماضی تھا جس پر اسے فخر کرنا چاہیے تھا۔ اور آگے کہتے ہیں کہ جو قومیں دوسروں کی تعریفوں میں پلتی ہیں وہ اپنا اعتماد کھو دیتی ہے اور دوسروں کی غلام بن جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ٹیپو سلطان کی بہادری اور ان کی شہادت کا واقعہ۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ابھی کے لیے اللہ حافظ۔